بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج دو ٹاپکس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، تجزیہ کریں گے۔ ایک 27ویں آئینی ترمیم کہ جو اس وقت سینٹ کے اندر پیش ہو چکی ہے، اور جب تک ہمارا پروگرام جناب آن ایئر ہوگا اس وقت تک شاید منظور بھی ہو جائے یا پھر کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے مزید ڈیلیبریشن کے لیے۔ اور دوسرا ایشو جناب، اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف نام نہاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جناب کھڑپینچ اور کرتا دھرتا محمود خان اچکزئی اور ان کی طرف سے جناب اعلان کہ ہم ملک گیر تحریک چلائیں گے، اور جو پہلا انہوں نے اس کے اوپر ملک گیر تحریک کے حوالے سے ایکٹیویٹی دی تھی وہ کل رات 8 بجے 27ویں ترمیم کے خلاف ایجیٹیشن تھا۔ وہ کیسا رہا، اس کی کیا سچویشن رہی، یہ دو ایشوز کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کیوں ضروری تھی؟ اچھا، میں آپ کے سامنے باقی تمام جو ٹریڈیشنل کنونشنل انداز سے صحافی یا تجزیہ نگار گفتگو رکھیں گے، میں اس انداز سے آپ کے سامنے بات نہیں رکھوں گا۔ میں بڑی کھل کھلا کے آپ کے سامنے ڈسکشن کروں گا۔ بنیادی طور پر 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم اس گند کو صاف کرنے کے لیے، اس غلاظت کو صاف کرنے کے لیے، اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے کی گئی ہیں، اور آگے 28ویں بھی آئے گی، یہ بھی سن لیں، وہ بھی اسی مقصد کے لیے، اس گند کو اور غلاظت کو اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ اس پاکستان کی سیاست کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، عدالتوں کے اندر اور ہر شعبہ زندگی میں اور میڈیا کے اندر جو گند گھولا تھا نا، مستقبل کے اندر 10 سے 15 سال تک اپنے آپ کو اقتدار پاکستان کی سیاست کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، عدالتوں کے اندر اور ہر شعبہ زندگی میں اور میڈیا کے اندر جو گند گھولا تھا نا، مستقبل کے اندر 10 سے 15 سال تک اپنے آپ کو اقتدار پہ فائز رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو پاور کوریڈور کے اندر بڑے معراج اولا پہ فائز کرنے کے لیے، یہ بنیادی طور پر اس گند کو صاف کرنے کے لیے یہ دو ترامیم کی گئی، 26ویں بھی اور اب 27ویں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپریل 2022 میں ایک آئینی پروسیس کے تحت بانی تحریک انصاف کو اقتدار سے اتارا گیا، اور وہ وکھرا نہیں تھا، اس سے پہلے آپ کے جناب یوسف زئی گیلانی اقتدار سے اترے، راجہ پرویز اشرف، ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت صاحب، آپ کے بینظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب، یہ سارے اقتدار سے اترے۔ ان میں سے یہ 2 3 دفعہ سے لے کے ایک دفعہ یہ بھی اترے، اور آدھے جناب انلیگلی اور آدھے لیگلی جناب اقتدار سے اتارے گئے، لیکن کسی نے اتنی انی نہیں ڈالی، کسی نے اتنی انت نہیں ڈالی، کوئی اتنا نرگسیت اکڑ کا شکار نہیں تھا ان میں سے کہ وہ کہے کہ میں اگر اتر گیا تو نہ اس ملک کے اندر اسمبلیاں چلیں گی، نہ اس ملک کے اندر سینٹ چلے گی، نہ اس ملک کے اندر صوبائی اسمبلی چلے گی، نہ اس ملک کے اندر حکومت چلے گی، تو سب کچھ خطر، اور میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے ریاست کو نہیں کہا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، میں تمہاری جڑوں میں بیٹھ جاؤں گا، میں تمہیں ہلنے نہیں دوں گا، میں ریاست کو چلنے نہیں دوں گا، میں اپنے مخالفین کو کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے نہیں دوں کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ جناب کسی نے نہیں کہا۔ ساروں نے دیکھا کہ جناب صاحب بہادر جاتے تھے، سب سے پہلے گالی گلوچ شروع کی اپریل 2022 میں، پاک فوج کے چیف کو غدار کہہ دیا سرعام، جناب میر جعفر، میر صادق، کیونکہ تم نے جناب میری سپورٹ نہیں کی، کیونکہ تم نے مجھے بچایا نہیں وزارت عظمیٰ سے اترنے کے لیے، کیونکہ تم نے جناب 172 بندوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں توڑا جناب میرے حق میں، تو تم غدار ہو، تم میر جعفر ہو، تم میر صادق ہو۔ اور پھر جو انی مچی، اب اس کے اوپر اگر یہ دنیا کی کوئی تھرڈ ورلڈ بھی ہوتی نا، یوگنڈا اور کانگو کے اندر بھی کوئی ایسی مثال ہوتی، تو خدا کی قسم اس کانگو اور یوگنڈا کے اور کینیا کے جیسے ملک کے اندر بھی وہاں کی عدالتوں نے الٹا لٹکا دینا تھا اس قیدی نمبر 420 کو، اس بانی تحریک انصاف کو۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہاں پہ اگر اس طرح رٹ چیلنج ہوتی، پھر جناب ہر روز حملے، پھر جناب پہلے 25 مئی کا لانگ مارچ، پھر جناب
قتل و غارت گری، گنڈا گردی، بدماشی، عدلیہ کو، جناب عدالتوں کو، ہائی کورٹ کو. کیا ہوا؟ تو ضروری تھا کہ یہ فیلڈنگ توڑی جائے، جس فیلڈنگ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ تھا کہ اگر بانی تحریک انصاف نہیں تو پھر ملک دیوالیہ ہو، اگر بانی تحریک انصاف نہیں تو ملک کا ستیہ ناش پھرے، اگر بانی تحریک انصاف اقتدار میں نہیں تو ملک کی عوام رول جائے، اگر بانی تحریک انصاف وزیر اعظم نہیں تو پھر IMF قرضہ نہ دے، اگر بانی تحریک انصاف جناب وزیر اعظم نہیں تو پھر ورلڈ بینک جناب پاکستان کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے، اگر بانی تحریک انصاف وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز نہیں ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ کوئی ملک ریلیشن نہ رکھے، اور پھر بانی تحریک انصاف کے ساتھ اگر کوئی نہیں کھڑا تو لوگ اس سے بات نہ کریں، اس سے رشتے نہ کریں، اس سے تعلق نہ بنائیں، اس کو جینے کا حق اس سے چھین لیں. یہ پورا تصور دیا گیا انہی ججوں اور انہی عدالتی سسٹم کے اندر، سہولت کاروں اور اسی بیوروکریسی کے اندر، میڈیا کے اندر. اب وہ میڈیا کے اندر ٹکے ٹکے کے وہ لکوت اب بیان دے رہے ہیں نا معافی نامے کے طور پہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں فائلیں دکھائی گئیں، تسی روٹی نو چوچی کہندے سو، او جی ہمیں کہا گیا نواز شریف یہ زرداری وہ، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے. اس طرح کے جتنے نوسر باز تھے یہ میڈیا کے اندر مالکان سے لے کے نیچے رپورٹر تک یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا. اب اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے 26ویں ترمیم اور اب یہ 27ویں ترمیم بہت ضروری تھی. کیوں؟ کہ ایک پاکستان معاشی طور پر آگے جا رہا ہے اور دوسرا پاکستان چاروں طرف سے ملک دشمن طاقتوں کے گھیرے میں آ رہا ہے، اور اس گھیرے میں آنے پہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور اس ادارے کو ایک مضبوط اور ایک مستحکم قسم کی یونٹی آف کمانڈ بھی چاہیے. تمام آرم فورسز کو اس کو عزت بھی چاہیے، اس کو وقار بھی چاہیے. اور پھر جو فیلڈ مارشل کا عہدہ مئی کے مہینے میں انڈیا سے جنگ جیتی ہم نے، اور اس جنگ جیتنے کی وجہ سے آج ہمارے پرائم منسٹر کو دنیا کا چھوٹے سے لے کے درمیانہ، درمیانے سے لے کے بڑا، بیکورڈ ملک سے لے کے ترقی پذیر اور ترقی پذیر سے لے کے ترقی یافتہ، اور پھر حتیٰ کہ سپر پاور امریکہ، چائنا، رشیا، فرانس، ہر ملک کا سربراہ اور ہر ملک کی لیڈرشپ اور ہر ملک کی ریاست اور ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ اگر ہمارے وزیر اعظم کو اپنی آنکھوں پہ اور اپنی پلکوں پہ سجا کے پچھلے 6 مہینے سے پھر رہے ہیں، تو اسی فوج کی کامیابی اور آرم فورسز کی کامیابی اور فیلڈ مارشل کی ویجیلنٹ لیڈرشپ تھی جس کی وجہ سے ہم نے وہ فتح حاصل کی، اور آج پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو یکدم عزت کے جناب معراج کے اوپر جو ہے وہ فائز کر دیا. تو جب فائز کیا تو اس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ تو بنتا تھا اور ججتا تھا، اور میں پہلا بندہ تھا جس نے ٹویٹ کر کے، ابھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانا چاہیے. یہ گواہ ہے میرا جناب ٹویٹ، اور پھر بنایا گیا، ریاست نے بنایا، پوری قوم کی طرف سے یہ آواز بنی. لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب اب فیلڈ مارشل 27ویں ترمیم کے ذریعے سے سپریم کمانڈر اور صدر فارغ، وزیر اعظم فارغ، سب جھوٹ، فراڈ، فریب. وہ باہر بیٹھے ہوئے 3 کمیونٹیز ہیں اس وقت پاکستان کی، اندر بھی اور باہر بھی، جو اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فوج کے خلاف اس قیدی نمبر 420 کی سرپرستی کر رہی ہیں. ایک اور ایک مردود. آپ پوچھیں گے یہ مردود کہاں سے نکال لیا جناب فیاض الحسن چوہان نے؟ حنود انڈیا، انڈین را، مودی سرکار، اور مردود 1973 کے آئین کے دشمن جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو جناب پاکستان کی 25 کروڑ عوام بالکل اس 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑی ہے. آج سینٹ سے پاس ہوگا، کل انشاءاللہ قومی اسمبلی سے پاس ہوگا، اور پھر اس فتنہ اور فساد کی تحریک نقدہ کوکا کے تابوت کے اوپر آخری کیل ٹھکے گی. اور یہ مردود تمام گروہوں کو یہ میسج جائے گا کہ پاکستان کوئی مونگ پھلی کا دانہ نہیں ہے کہ جس کو تم جیسے چاہو گے اپنے دانتوں تلے جاؤ دبا دو گے. کسی بھی نوسر باز کو اور لارنس آف عربیہ 2 کو اور لارنس آف پاکستان کو لانچ کر کے تم پاکستان کی فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم وقت کی ضرورت تھی، جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ، پارلیمنٹیرین، سینیٹرز
اور قومی اسمبلی کے ممبران نے وقت کی ضرورت جانتے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر سوائے اس نگدا کوکا کی تحریک اور مردود گروہ کی سپورٹ سے چلنے والی یہ فطرے کی تحریک، وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور اسی فطرے کی تحریک کو ہی جناب زمیں دوست اور زمیں بوس کرنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے۔ دوسری چیز، جناب محمود خان اچکزئی، ولد عبدالصمد اچکزئی، ان کے والد محترم، جنہوں نے ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیا، جنہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ کی مخالفت کی، جنہوں نے 1946-47 میں پاکستان کے لیے ریفرینڈم ہوا اس کی مخالفت کی، جن کی زندگی کا مشن تھا کہ انہوں نے جناب پاکستان محمد علی جناح کی جناب مخالفت کرنی ہے اور مسلم لیگ کی، ان کا بیٹا جو پچھلے 76 سال سے پاکستان کے اندر استعمار کا ایجنٹ ہے، میں برملا کہوں گا، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، ڈالرز کا پجاری ہے، اور پاکستان کے اندر ہمیشہ فتنہ اور فساد آئین کے نام پر بڑا جناب اپنے آپ کو چیک ویرا بنا کے چادر اوڑھ کے وہ بانی تحریک انصاف اس کی نقل اتارا کرتا تھا جناب کنٹینر پہ چڑھ کے، بالکل ایگزیکٹ اسی طرح ہی۔ اور حالت یہ کہ یہ وہ جمہوریت کا چیمپئن ہے کہ جس کو تھوڑا سا نواز شریف نے لفٹ کرائی تھی 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان، اس نے پورا ٹبر ایم این اے، ایم پی اے، گورنر، بیوروکریٹ اور نوکریوں پہ لگا دیا تھا۔ یہ وہ جمہوریت کا اور اصول کا اور آئین کا چیمپئن ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر سینکڑوں ہزاروں افغانیوں کو، جس میں وہ این ڈی ایس کے جناب آپ کے خفیہ ایجنسی جو اس وقت ہوتی تھی افغانستان کی، اس کے اہلکار بھی تھے، ان کو پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے نا، پاکستانی شہریت اس نے دلوائی اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر۔ بھائی کو گورنر، گھر کے اندر کسی بھابھی کو، کسی بیٹی کو، کسی کزن کو، جناب ایک لمبی فہرست تھی جناب۔ یہ ان کے اصول تھے اور یہ ان کے آئین کی پاسداری تھی۔ جس نے کبھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا، جس نے پاکستان کا جھنڈا پرے کر دیا جب اس کے ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم آئین کے تحفظ کی تحریک چلائیں گے اور ہمیں 27ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہے۔ ماں صدقے جائے تو پیو ڈسکے جائے، تمہیں نہیں منظور تو گو ٹو ہیل۔ تمہارے منظور ہو چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور تم نے اعلان کیا تھا کل 8 بجے پورے پاکستان کے اندر تحریک چلائیں گے، اور کل 8 بجے کی صورتحال یہ تھی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، قیدی نمبر 420 تیرے جانسار، 1 2 نہیں پورے 4 سے لے کے 10 بندوں نے مظاہرے کیے، اور سلمان اکرم راجہ مرکزی سیکرٹری جنرل وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا چائے پینے کے لیے، صحافیوں سے گفتگو، اس نے دیکھا یار بندے 8 10 12 ہو گئے ہیں، اس کا چلو آؤ، وہ نکل گئے جناب باہر آ کے، کوئی زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا، کوئی مرد آباد کا نعرہ لگا رہا تھا، کسی کی ڈفلی بج رہی تھی، کسی کا باجا بج رہا تھا، کسی کی بانسری بج رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کس مقصد کے لیے یہ نکلے ہیں۔ تو جناب یہ ان کی حالت تھی کل کی ان کی تحریک کی۔ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ تم ریاست سے ٹکرا کر بدماشی کر کے ریاست سے کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ یہ دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے، یہ دنیا کے ہر ملک کی ایتھک ہے، یہ دنیا کے ہر ملک کی اخلاقیات ہے، چاہے وہاں پر بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، آٹوکریسی ہو، ڈیموکریسی ہو، ارسٹوکریسی ہو، کوئی نظام بھی ہو۔ ریاست کو آنکھیں نکال کر اس سے بدماشی کر کے تم کوئی چیز نہیں منوا سکتے۔ اور اسی طرح اس بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کو بھی اگر چیزیں کچھ اپنے فیور میں کھل کھلا کے حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سبلم اور سبمٹ کرنا پڑے گا ریاست کے سامنے۔ اور ریاست کے سامنے سبلم اور سبمٹ کرنے کے حوالے سے جو اس نے ریاستی گناہ کیے ہوئے ہیں پچھلے 4 سالوں میں، خصوصاً اپریل 2022 سے لے کے اب تک، اس کا اعتراف جرم کرنا پڑے گا۔ 9 مئی کا اعتراف جرم کرنا پڑے گا، 26 نومبر کا اعتراف جرم کرنا پڑے گا۔ پورے 4 سالوں میں پاکستان کی مظلوم عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیرونی طاقتوں اور امریکہ کے جناب ڈیپ سٹیٹ جس کے اہلکار جناب جبران الیاس اور یہ عمران غزالی اور اس کی پوری ٹیم، ان کے ذریعے سے پاکستان کی عوام کو دماغ اور ذہن خراب کرنے کے حوالے سے اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف جو اس نے کیا، اس کی معافی مانگنی پڑے گی۔ شہدائے پاکستان اور شہدائے افواج پاکستان سے معافی مانگنی پڑے گی، اور سیاسی بارگین کرنا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، خواجہ آصف کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، نواز شریف، شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، علیم خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا،
آصف زرداری اور بلاول زرداری کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے پھر جا کے چیزیں آگے آئیں گی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر جناب نوشتہ دیوار ہے کہ جناب آپ پوری زندگی انشاءاللہ گلیں گے اور سڑیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ تعمیر و ترقی کی منازل طے کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔